اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تا 136 کا مطالعہ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الذین، وہ جو، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں، والکاظمین، اور ضبط کرتے ہیں، الغیظ، شدید غصے کو، والعافین، اور معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، عن الناس، لوگوں سے، واللہ، اور اللہ، یحب، محبت رکھتا ہے، المحسنین، نیکی کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے۔ والذین، وہ جو، اذا فعلوا، جب کر گزرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی بڑا گناہ، او یا ظلموا، ظلم کر بیٹھتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، واستغفروا، اور مغفرت طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں سے، ومن یغفر الذنوب، اور من، کون، یغفر، بخشنے والا ہے، الذنوب، گناہوں کو، الا، سوائے، اللہ کے، ولم، اور نہیں، یصروا، وہ اصرار کرتے، علی، پر، ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، وہم، اور وہ، یعلمون، جانتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ان کا، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، نعم، اور کیا ہی اچھا ہے، اجر، بدلہ، العاملین، عمل کرنے والوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ پچھلی آیت میں ہم متقین کے بارے میں پڑھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں متقین کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، وضاحت کر دی کہ متقین کون لوگ ہیں۔ تو ان کی پہلی صفت اس آیت میں یہ بتائی کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، یعنی خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تکلیف میں بھی، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تکلیف میں تو ہم کرتے ہی ہیں، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو صدقہ پہلے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے، لیکن خوشی میں بھی کرنا چاہیے، اپنی خوشی میں دوسروں کو، غریبوں کو شامل کرنا چاہیے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ولیمے میں غریب شامل نہیں ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا فرمایا، ایک حدیث کے مطابق۔ تو خوشی میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور تکلیف میں بھی۔ یہ صفت بیان کی متقین کی۔ پھر فرمایا، والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شدید غصہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا، کسی بات پہ آتا ہے، کسی وجہ سے آتا ہے، کسی انسان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی عمل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اس پہ ضبط کرتے ہیں۔ کاظمین، کاظم کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا۔ جو ہوتی تھی نا مشق، جس میں پانی بھرتے تھے، اس مشق کے اوپر اس کا منہ بند کرنے کے لیے جو تسمہ لگایا جاتا تھا منہ باندھنے کے لیے، اس کو بھی کاظم کہتے تھے، جس سے پھر پانی باہر نہیں گرتا۔ تو اسی طرح انسان کے اندر خون جوش مارتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو اس کو ضبط کرنے کو کاظم کہا گیا۔ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہوتے ہیں،
والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف غصہ ضبط کرتے جائیں، اپنے اندر رکھتے جائیں، تو وہ بیماری کا باعث بنتا ہے، ڈپریشن کا۔ لیکن اگر ہم اس کو نکال دیں اس طریقے سے کہ دوسروں کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، بھول جائیں، تو پھر ہم بھی ٹھیک رہتے ہیں، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے ہماری، دوسرے بھی خوش رہتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کسی کی غلط بات برداشت کر لینا، اسے درگزر کر دینا، یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی یہی اسٹریٹجی اپنائی۔ ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو ہر وقت عفو، درگزر اور لوگوں کو معاف کرنا، یہی ہمیں سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ والذین، وہ لوگ جو اذا، جب فعلوا، کر گزرتے ہیں، فاحشۃ، کوئی برائی، اگر کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے ان لوگوں سے۔ اب یہ متقین کی تیسری صفت بیان کی گئی۔ پہلی صفت کیا تھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خوشی میں اور تکلیف میں۔ دوسری تھی کہ وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ تیسری تھی کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت بیان کی کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، او ظالموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ جانوں پر کیسے ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی گناہ جب ہم سے سرزد ہوتا ہے تو اس کا کفارہ ہمیں ہی بھگتنا ہے نا آخرت میں، تو اس کا خمیازہ بھگتنا بھی بہت بڑا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ فاستغفروا، اور مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَمَن یغفر الذنوب، ومن، اور کون ہے، یغفر الذنوب، جو معاف کرے گا گناہوں کو، بخشے گا گناہوں کو، الا، سوائے اللہ کے، اور اللہ کے سوا کون ہمارے گناہ کو بخش سکتا ہے۔ یہ سمجھ ہوتی ہے متقین کو، اور وہ پھر اللہ پاک سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار کثرت سے پڑھتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، پھر ان سے جو سرزد ہوا ہے گناہ، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ ولم، اور نہیں، یصروا، اصرار کرتے، یعنی دہراتے نہیں ہیں اس گناہ کو۔ جب ایک دفعہ معافی مانگ لی، بخشش طلب کر لی اللہ سے، تو دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے، پھر وہ پختہ ارادہ کرتے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کا، اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں خلوص نیت سے، توبۃ نصوح کرتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے متقیوں کو کہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے، ہم نے اس کی معافی مانگ لی ہے، تو پھر اب اسے دوبارہ نہیں کرنا اس گناہ کو۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور اللہ نے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ بشر ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ انسان کمزور بنایا گیا ہے، خطا کار بنایا گیا ہے، تو اگر غلطی کوئی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے 2 نفل پڑھے، جس میں اپنے دل میں دوسرے خیالات نہ آئیں، صرف اللہ ہی کی طرف توجہ رہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی طرف اس نے 2 نفل پڑھے خلوص نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے، تو اگر شام تک اس کی موت آ جاتی ہے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر وہ شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے تو اگر اس کی رات کو موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ تو سب کو پتہ ہے کہ خلوص نیت شرط ہے
کہ دل میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا یا کروں گی جو مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ تو چلیں اسٹوڈنٹ، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سید الاستغفار کیا ہے۔ سید الاستغفار حدیث میں بیان کی گئی ہے، اوتھینٹک حدیث میں، سب کو یاد کر لینی چاہیے اور پورے یقین سے صبح اور شام پڑھنی چاہیے کہ سید الاستغفار پڑھنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ سید الاستغفار پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ واعوذ بک، ایک منٹ میں اچھی طرح دیکھ کے آپ کو سنا دوں تاکہ کوئی غلطی نہ اس میں آ جائے۔ تو اچھی طرح دیکھ کے زیر زبر کے ساتھ، صحیح زیر زبر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کو یہ الفاظ بہت پسند ہیں، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صبح و شام اس کا ورد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ اسی کی توفیق سے ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق ہمیں دیتا ہے، ورنہ انسان تو کس قابل ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَأَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ اللہ حافظ۔